السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں جماعت نہوم ہی کے ایک افسانے تحریک سے، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند. منشی پریم چند کے بارے میں جب آپ تعارف جانتے ہیں یا لکھتے ہیں تو منشی پریم چند ان چند ادیبوں میں سے تھے جو ایک حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں. ان کا دور سامراجی حکومت کا دور تھا. انہوں نے ظلم و ستم اور جبر و ستم کا دور دیکھا ہے، اور وہی ایک بحیثیت افسانہ نگار کے انہوں نے ان سب باتوں کو اور اپنے مشاہدات کو اپنے افسانوں میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے افرادی اور معاشرتی دونوں طرح سے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی زبان سادہ، پر اثر اور با اختیار ہے. ان کے قلم میں ایسی روانی ہے جو منظر نگاری، خیالات کے اظہار اور مصنف کی گہری قوت مشاہدہ کو بے اختیار بیان کرتی چلی جاتی ہے. مقصدیت اور اصلاح کا رنگ ان کے تمام افسانوں میں نمایاں ہے، اور آج جو ہم ان کا افسانہ پڑھیں گے تحریک، اس میں بھی آپ کو ایک مقصدیت، ایک بہت خوبصورت پیغام نظر آئے گا. اس افسانے پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مصنف نے کہانی، ایک استاد کی کہانی لکھی ہے، اور وہ استاد اپنی کہانی میں ایک ایسے شاگرد کا ذکر کر رہا ہے جو اسکول میں سب سے نالائق اور سب سے زیادہ شرارتی ہے. وہ نہ صرف خود پڑھنے سے دور بھاگتا ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ اساتذہ کو تنگ کرے، اسکول کے اصول و ضوابط اور قواعد کو توڑے، اور دوسرا طلباء کی بھی اس طرف توجہ دلائے کہ پڑھائی کو چھوڑ کر وہ دوسری حرکتوں پر اور دوسری سرگرمیوں پر متوجہ ہوں. تو اور جو اس کہانی میں جو استاد ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو اس طرح پڑھائی کی طرف راغب کیا جا سکے یا سدھارا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر صورت میں اور ہر دفعہ ہر کسی بھی اپنی سازش اور شرارت کے باوجود نہ صرف یہ کہ بچ جاتا ہے، بلکہ نئے درجے میں بھی پاس ہو کر پہنچ جاتا ہے. لیکن جب استاد بہت زیادہ اس سے بددل ہو جاتا ہے اور خائف ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری ہار ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے اسکول کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اور وہ صرف اس طالب علم کی وجہ سے، اس شاگرد کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ خوش قسمتی سے ہوتا ہے کہ ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے ان استاد کا، اور وہ اس اسکول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر ان کا سفر بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے باہر گئے، وظیفہ لیا، اسکالرشپ پہ انہوں نے پڑھا، اور پھر واپس آئے. پھر ان کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے کہ پھر وہ تعلیمی ان کی جو کارکردگی تھی اور تعلیمی خدمات تھی، ان کا کس طرح سے سفر چلتا رہا، اور وہ ایک وزیر کے بھی مشیر اور مقرر ہوئے، اور آخر میں جس طرح سے سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور سیاسی چالیں ہوتی ہیں اس کا شکار ہو کر انہوں نے بددلی سے وہ تمام اسکول اور کالجز جن میں وہ تعینات ہوتے تھے اور جن میں انہوں نے اپنی خدمات دی، سب سے بددل ہو کر، سب کو چھوڑ کر دور دراز کے ایک گاؤں میں مفت بچوں کو ایک پیڑ کے نیچے تعلیم دینے کا عہد کیا، اور وہاں دور دراز کے ایک گاؤں میں، گمنام گاؤں میں، وہ تعلیم بچوں کو دینا شروع کر دیتے تھے. تو اس کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں پہ بڑے ہی شان و شوکت سے اور بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ ایک ڈپٹی کمشنر جو تشریف لاتے ہیں، اور وہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اور استاد کہتے ہیں کہ ان کا نہ اس کا خلیہ ایسا تھا، اور ایک بڑے سرکاری افسر سے ملاقات کے لیے وہ کسی طور مناسب نہ تھا، اس کی بھی انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. لیکن جب وہ ڈپٹی کمشنر آتا ہے اور ان سے اتنے پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور ان کے قدموں کو چھوتا ہے اور ان سے جو ہے اس بات کا اصرار کرتا ہے کہ اسے پہچانے، اور جب وہ سوچتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہی سورج پرکاش ہے
جس نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا، جو پڑھائی سے بالکل ہی لاپرواہی برتتا تھا اور کوئی رغبت اور کسی طرح سے یہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ کسی طور بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے. اور جب وہ اس کو اس مقام پر دیکھتے ہیں تو انہیں بہت حیرت ہوتی ہے اور وہ اس بات کا اپنا حیرت کا اظہار کرتے ہیں. اور جب اس سے اس بات کا سبب پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کس طرح سے اس مقام پر پہنچا، تو سورج پرکاش پھر جو اپنی کہانی بتاتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ سورج پرکاش کو کوئی سختی، کوئی زور زبردستی، کوئی جبر اس کو پڑھائی کی طرف اور اس مقام کی طرف لانے کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی. لیکن اس کے ماموں کا ایک بیٹا جب اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور جو اسے ہاسٹل میں اسے جگہ نہیں ملتی تو وہ سورج پرکاش کے پاس اس کے ماموں اسے چھوڑ جاتے ہیں. اور چونکہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بچہ نہایت ہی کمزور سا ہے اور بڑا ہی احساس کمتری کا شکار ہے اور بڑا ہی لاغر سا ہے اور خوفزدہ سا رہتا ہے. تو جب پرکاش کے پاس وہ آتا ہے تو پرکاش کو نہ صرف اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے بلکہ اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی حالت زار کو بہتر کر سکے، اس کی حالت میں کوئی بہتری لا سکے. اور جب آپ کسی کے رول ماڈل بننے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کسی کے لیے بہتری لانے کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے اندر وہ اوصاف، وہ خوبیاں پیدا کریں جس سے آپ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں. اس افسانے میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. تو وہ جب اس بچے کے کردار میں اور بچے کی حالت میں بہتری اور بدلاؤ لانے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے بھی اندر ان خرابیوں کو، ان برائیوں کو ختم کرنا ہوگا جو اس بچے کے لیے وہ نامناسب سمجھتا ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے اپنے اندر بھی ایک بہتری اور ایک بہتر تبدیلی اور ایک بہتری کی صورت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آخر کار وہ اس بچے سے اتنی محبت کرتا ہے اور بچہ اس پر اتنا یقین اور اعتبار اور اعتماد کرتا نظر آتا ہے اور اسے وہ اپنا سب کچھ اور ایک بہت بہتر انسان سمجھتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ سورج پرکاش اس کی توقعات پر پورا اترتا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک بہتر انسان بنتا جاتا ہے. اب چونکہ وہ بچہ اسے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے اور اسے اپنے لیے بہت ہی لازم جانتا ہے اور اس کا ہونا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے وہ اس سے بہت ہی قریب ہے. تو جب پرکاش کو چند دنوں کے لیے شہر سے دور جانا پڑا، جب وہ دور جاتا ہے تو بچے کو چند ہفتوں کے لیے تنہا رہنا پڑتا ہے اور وہ اس تکلیف کو، اس دوری کو اس جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ بیمار ہو جاتا ہے. اور اس بیماری میں جب تک سورج پرکاش واپس آتا ہے وہ آخری اس کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے جب تک سورج پرکاش اس سے واپس آ کے ملتا ہے. اس صدمے نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا سورج پرکاش نے کہ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی بھی اس طرح سے گزارے اور اس حالت میں گزارے جس طرح سے وہ بچہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا یا اس کو سمجھتا تھا. اب وہ اپنے آپ کو اس درجے سے اور اس رتبے سے نیچے نہیں لانے دینا چاہتا. تو اس طرح سے اس بچے کی محبت میں آہستہ آہستہ وہ نہ صرف ایک بہتر انسان بنتا ہے بلکہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے اور وہ بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی اور فلاح کا سبب بن سکے. تو اس افسانے میں یہی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. انسان کے اندر اس کا جب آپ مرکزی خیال لکھیں گے تو آپ اسی بات کا اعادہ کریں گے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سختی اور جبر کا قائل نہیں ہوتا. سختی اور جبر سے اور مار پیٹ اور دباؤ سے، زبردستی سے آپ کسی بھی کام کو کروا تو سکتے ہیں لیکن اس میں کسی بھی انسان کے اندر شوق اور لگن نہیں پیدا کر سکتے. انسان کی شخصیت اور کردار کی تعمیر کے لیے محبت، لگن اور شوق
اور حوصلہ افزائی، یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ صرف جبر سے، سختی سے، مار پیٹ سے ہی آپ جو ہے کسی کو اس کے کام کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، تو یہ غلطی ہے ہمیشہ۔ اور دوسری طرف جب آپ یہ جبر اور اس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ پیغام ہے اور دوسری طرف یہ پیغام ہے کہ انسان کے اندر بہتری کا، انسان کو اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کا کوئی خاص وقت متعین نہیں ہوتا۔ انسان جب چاہے اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کر کے اپنی صورتحال، اپنی حالت، اپنی شخصیت کو، اپنی عادات کو بدل سکتا ہے اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور بہتر انسان دنیا میں وہی ہے جو نہ صرف اپنے لیے زندگی گزارے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فلاح کا، دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا باعث ہو۔ تو اچھے مقصد کے لیے زندگی گزارنا ہی ایک انسانیت ہے اور ایک انسان کی بہتر کردار ہے اس دنیا میں کہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھے مقصد کے تحت زندگی گزارے، نہ صرف اپنی غرض اور اپنے فائدے اور بھلا کے لیے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے اور اس کا خلاصہ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا، جس طرح سے میں نے کہانی کو سمرائز کر کے آپ کو بتایا۔ اس میں آپ کو مختلف جملے ہیں جو وہ آتے ہیں جس کو آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کے اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے بلکہ اس کو سمجھ کر تھوڑی سی اس کو اپنے الفاظ میں وضاحت کرنی ہوگی۔ جو اس کے اہم جملے ہیں وہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ ماں کے فیض اور اثر سے بڑے بڑے انسان سرفراز ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہوا بیوی کے فیض اور اثر سے ہوا، وہ میری تقدیر کی معمار تھی۔ کتنی بلند حوصلہ تھی، کتنی آہنی ہمت، کتنی ملکوتی صفت، اس شیرینی میں تلخی کا نام بھی نہ تھا۔ یہ جملے جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو اچھی طرح سے سبق کو، اس افسانے کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظاہر ہے یہ سورج پرکاش کے جملے تو نہیں ہیں کہے ہوئے، بلکہ یہ اس استاد کے جملے ہیں کہ جب وہ ایک دور سے گزر رہے ہیں، جب وہ تکلیفوں کا اور ان کی آزمائشوں کا دور ہے، اسی زمانے میں ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور تو وہ بیوی کی محبت اور اس کی خلوص کے اعتراف میں یہ جملے کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی بیوی ان کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوئی، ان کے سفر میں، ان کی ترقی میں اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز میں کس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا، اور ان میں کون کون سی ان کی صفات تھی جس کے لیے وہ آبدیدہ ہیں اور جس کا وہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو اہم اقتباس ہے، جب وہ سہارا ہی نہ رہا تو زندگی کہاں رہتی، کھانے اور سونے کا نام زندگی نہیں، زندگی نام ہے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کی لگن کا۔ یہ بھی اسی طرح سے اس بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے کسی کے مرنے کے بعد اور کسی کو کھو دینے کے بعد بھی انسان کی زندگی رکتی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، جیسے پرکاش نے اپنے اس بچے کو جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا اسے کھو دیا، اور اسعد نے اپنی بیوی کو کھو دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کی زندگی کے سفر رکے نہیں بلکہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی طرح زندگی میں آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کی زندگی کے لیے بڑے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی کو ان کی جدائی اور ان کے دکھ اور اس میں برباد کر دیں، بلکہ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ اور جب آپ کی زندگی کسی لگن اور مقصد کے تحت گزر رہی ہوتی ہے تو آپ اس لگن اور مقصد کو سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ اس کو برابر جاری رکھتے ہیں، اور اسی کوشش کو اور اس لگن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آخری جو اس کا اقتباس ہے جو اہم ہے، میں اصولاً جبری اصلاح کا مخالف ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو ان معاملات میں زیادہ آزادی ہونی چاہیے جن کا تعلق ان کی ذات سے ہے۔ بہت ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، لیکن میں جبری تعلیم کا قائل نہیں۔ یہ جملے استاد نے کہے ہیں اس افسانے میں، تحریک میں، جب وہ یہ اس وقت، اور یہ الفاظ ان کے اس وقت کے ادا کیے گئے ہیں جب وہ استاد ہیں اور سورج پرکاش نے انہیں بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور وہ اس کی نالائقیوں کی وجہ سے اور اس کی کارستانیوں کی وجہ سے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے بہت پریشانی
مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب تکلیفوں اور ان سب پریشانیوں اور اذیتوں سے گزرنے کے باوجود وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی سختی اور سزا دینے کے لیے بچوں کو اور شاگردوں کے لیے سختی اور سزا کو تجویز کرنے کے قائل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو جس طرح سے پیار محبت اور اس سے راہ راست پہ لانا اہم ہوتا ہے، اسی طرح سے اس بات سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی پہ زبردستی کریں گے، کسی پہ سختی کریں گے، کسی پہ جبر کریں گے تو آپ اس کی نہ صرف شخصیت کو بھی تباہ کریں گے بلکہ وہ کبھی بھی اس کام کے لیے بہترین طور پر اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا سکتا، کبھی بھی آپ اس سے بہترین نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سختی سے اور سزا سے اس کام کو کرنے پر آمادہ بھی ہو جائیں اور بظاہر وہ کام آپ کو مکمل ہوتا ہوا اور بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک بھی نظر آتا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر بھی ہوں، لیکن میں جبری تعلیم کا قائل نہیں، میں مار پیٹ سے اور سزا کے ذریعے سے تعلیم دینے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ کو افسانہ تحریک سمجھ میں آیا ہوگا، اس کا مرکزی خیال، اس کی سمری، اس کا خلاصہ اور منشی پریم چند کے بارے میں جملات تعارف آپ نے سمجھا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سے 2-3 دفعہ آپ اس افسانے کو پڑھیں گے تو مزید آپ کوئی اور اس سے منسلک کوئی سوال اگر پوچھا جائے گا تو آپ اس کو جواب دینے کے اہل ہوں گے، لیکن آپ کو ہمیشہ ہر افسانے کا، ہر ناول کا، ہر مضمون کا مرکزی کردار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مرکزی خیال جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی اور خلاصے کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں، کہانی کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کسی بھی سوال کو دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی کلاس میں کسی اور عنوان کو زیر بحث لایا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے اس کی تجویز بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ میری کلاس لے رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اگر آپ کو کلاس پسند آتی ہے اور آپ کو سمجھ آتا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔